باب نمبر 44 موت کی سختی کے بیان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور اس کی سختی اور تکلیف کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تلوار کی 300 ضرب کے برابر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی سختی کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ سب سے زیادہ آسان موت اس طرح ہوگی جس طرح پشم میں درانتی ڈالی جائے اور نکالی جائے۔ جب آسان موت کا یہ حال ہے تو سخت کا قیاس کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے اور فرمایا کہ اس کے ہر ایک بال سے موت کی سختی کے ڈر سے پسینہ بہہ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لوگوں کو لڑائی میں مارا جانے کی ترغیب دیتے اور کہتے کہ اگر تم مارے نہ جاؤ گے تو خود مرو گے، اور یاد رکھو کہ بخدا میرے نزدیک تلوار کی 1000 ضرب فراش پر مرنے سے آسان ہے۔ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میت موت کی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے جب تک کہ قبر سے نہیں اٹھتا۔ شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن پر موت کی سختی دنیا و آخرت کی سختی سے زیادہ خوفناک ہے، اور وہ آرا سے چیرے جانے اور مقراظ سے کاٹے جانے اور ہانڈی میں جوش دیے جانے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے اور آ کر لوگوں کو موت کی سختی کی خبر دے تو ان کی زندگی تلخ ہو جائے اور نیند حرام ہو جائے۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن اپنے اعمال میں اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس سے وہ جنت کے مدارج حاصل کر سکے تو اس پر موت کی حالت سخت کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے عوض میں ان مدارج کو حاصل کر لے۔ اور جب کافر سے کوئی نیکی ہو جاتی ہے جس کا اجر اس کو دنیا میں نہیں دیا گیا تو اس پر موت آسان کی جاتی ہے تاکہ نیکی کا بدلہ دنیا میں پالے اور آخرت میں دوزخ میں جائے۔ ایک شخص مریضوں سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ تم موت کو کس طرح پاتے ہو؟ جب وہ خود مرض موت میں مبتلا ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم موت کو کس طرح پاتے ہو؟ کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آسمان زمین پر منطبق ہو گیا ہے اور میری روح گویا ایک سوزن کے سوراخ سے نکل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ناگہانی موت مومن کے حق میں راحت ہے اور فاجر کے حق میں حسرت و تاسف ہے۔ مقحول رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میت کا ایک بال آسمان و زمین والوں پر رکھا جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر موت کی سختی کا ایک قطرہ دنیا کے تمام پہاڑوں پر رکھا جائے تو وہ پگھل جائیں۔ روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے انتقال کیا تو اللہ تعالی نے پوچھا، اے میرے خلیل تم نے موت کو کس طرح پایا؟ کہا کہ جس طرح درانتی بھیگی ہوئی پشم میں ڈال کر پھر نکالی جائے۔ فرمایا یہ تو ہم نے ابھی تم پر آسانی کی ہے۔ روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو رب نے ان کو کہا، اے موسیٰ آپ نے موت کو کس طرح پایا؟ کہا اس چڑیا کی طرح جو جال میں پھنس جائے، نہ تو مرتی ہے جو آرام پائے اور نہ چھوٹتی ہے جو اڑ جائے، یا زندہ بکری کی طرح جس کا گوشت ہاتھ سے نوچا جائے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ پانی کا دھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے کا مسح کرتے تھے اور کہتے تھے، یا الہی مجھ پر موت کی سختی آسان کر۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھی ہوئی کہتی تھیں، اے میرے والد صاحب میں آپ کی اس قلق و کرب پر فدا ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس دن کے بعد پھر تیرے باپ پر کوئی قلق و کرب نہیں ہے۔
خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کعب الاحبار سے پوچھا کہ ہمیں موت کی حالت سنائیے۔ کہا اے امیر المومنین کہ موت اس کانٹے دار شاخ کی مانند ہے جو کسی شخص کے پیٹ میں داخل کی جائے، اس کا ہر ایک کانٹا، اس کی ہر ایک رگ اور ریشے کو پکڑے اور پھر ایک زور آور شخص اس کو کھینچ کر نکالے، پس قیاس ہو سکتا ہے کہ رگ و ریشے کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان تو موت کی قلق کرب کا علاج کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اعضاء مفاصل ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خدا حافظ، اب پھر قیامت کو ملیں گے۔ خیال کرنا چاہیے کہ جب انبیاء و اولیاء کی یہ حالت ہے تو ہم لوگ جو گناہوں کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہم پر تو موت کی سکرات کے علاوہ جان کنی کی سخت تکلیف اور ملک الموت کی خوفناک صورت اور دل کا اس سے کانپنا وغیرہ مصائب بھی بدرجہ کمال ہوں گی۔ اگر کوئی بڑا بہادر، دل کا مضبوط، ذرا خوف نہ کھانے والا بھی اس فرشتے کی صورت کو جو فاسق و فاجر کی قبض روح کے لیے آتا ہے دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے، جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ تو مجھے اپنی شکل دکھا سکتا ہے جس میں تو فاسق و فاجر کی روح کو قبض کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں گے؟ کہا کہ نہیں، کر لوں گا۔ کہا کہ اچھا ذرا منہ پھیریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتے نے کہا اب دیکھیے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سیاہ فام کھڑا ہے، اس کے جسم کے بال سوزن کی مانند اٹھے ہیں، منہ سے سخت بدبو آتی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھوئیں کے شعلے نکلتے ہیں۔ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی اصل شکل میں آ گئے اور کہا اے ملک الموت، فاجر و فاسق کے عذاب کے لیے آپ کا چہرہ دیکھنا ہی بس کافی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ داؤد علیہ السلام غیور یعنی غیرت والے آدمی تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب کبھی گھر سے کہیں باہر جاتے تو گھر کا دروازہ بند کر جاتے۔ ایک دفعہ گھر کا دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ ایک شخص گھر میں گھس آیا۔ ان کی بیوی نے اس کو کہا تجھے کس نے داخل کیا ہے؟ اگر داؤد علیہ السلام آ گئے تو تجھے تکلیف دیں گے۔ اتفاقاً داؤد علیہ السلام اسی وقت آ گئے۔ اس کو دیکھا اور کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا ہوں اور کوئی پردہ مجھے نہیں روک سکتا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا تب تو بخدا ملک الموت ہے۔ یہ کہہ کر ڈر کے مارے تھرانے لگے اور کمبل اوڑھ لیا۔ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کھوپڑی دیکھی، اس کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہا خدا کے حکم سے بتلا کہ تو کون تھا؟ کہا اے روح اللہ، میں فلانے ملک کا بادشاہ تھا۔ ایک روز میں اپنے تخت سلطنت پر تاج سر پر رکھے ہوئے بیٹھا تھا اور میرے ارد گرد دائیں بائیں میرے نوکر چاکر کھڑے تھے کہ ناگہاں ملک الموت میرے سامنے آیا۔ اس کے دیکھنے سے میرا ہر ایک جوڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، پھر میرا روح اس نے قبض کر لیا۔ یہ ہے مصائب و بلایا جو عاصیوں کو پیش آئے گی اور فرما بردار اس سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ ملک الموت کو اچھی صورت میں دیکھیں گے، جیسا کہ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام غیرت مند آدمی تھے۔ جب باہر جاتے تو گھر کا تالا لگا جاتے۔ ایک دن جو گھر کا تالا باہر سے لگا کر گئے، جب واپس آئے تو گھر کے اندر ایک شخص دیکھا۔ کہا
تجھے کس نے اندر داخل کیا ہے؟ کہا مکان کے مالک نے داخل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک تو میں ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس نے داخل کیا ہے جو مجھ سے اور تجھ سے زیادہ مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تب تو فرشتہ ہے، بھلا بتلا تو صحیح تو کون سا فرشتہ ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تو مجھے وہ شکل دکھا سکتا ہے جس میں تو مومنوں کی روح قبض کرتا ہے؟ کہا ہاں ذرا منہ پھیر لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیرا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جوان خوبصورت پاکیزہ لباس جس کے پاس سے خوشبو آتی ہے کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت، مومن کے اطمینان کے لیے موت کے وقت تیری صورت ہی بس ہے۔ سکرات موت کی حالت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میت دو محافظ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ ہر ایک مرنے والا اپنے دو نیکی و بدی کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر نیک و فرما بردار ہوتا ہے تو دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تجھے نیک جزا دے، تو نے ہم کو نیک مجلسوں میں بٹھایا تھا اور ہمارے آگے نیک اعمال ظاہر کیے تھے، خدا تیرا بھلا کرے۔ اگر فاسق و فاجر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تجھے نیک بدلہ نہ دے، تو نے ہم کو بری مجلسوں میں بٹھایا تھا، اب برے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے تھے، اب بری کلامیں ہمیں سنائی تھیں، اللہ تجھے نیک بدلہ نہ دے۔ اور ایک اور مصیبت یہ ہوگی کہ گنہگار دوزخ کو دیکھنے سے پہلے اپنی جگہ دوزخ میں دیکھ لیں گے، ان کی روح نہ نکلے گی جب تک کہ وہ ملک الموت سے یہ نہ سن لیں گے کہ اے دشمن اللہ کے تو خوش ہو دوزخ و آگ کے لیے، یا یہ نہ سن لیں گے کہ اے اللہ کے دوست تو خوش ہو جنت و بہشت کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص دنیا سے نہیں نکلتا جب تک کہ وہ یہ نہیں جان لیتا کہ اس کی جگہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔